بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیوں، فضیلت الشیخ سعد بن علی السلمی حفظہ اللہ کا جو سلسلہ بیان اذان اور اقامت کے درمیان چل رہا ہے، اس کی یہ دوسری کڑی ہے، اور ہم لوگ اس دوسری نشست میں اردو زبان میں دوسری کڑی کا مفہوم اور ترجمہ انشاءاللہ سمجھیں گے، اور شیخ حفظہ اللہ کی یہ دوسری کڑی بھی لا الہ الا اللہ کے معنی سے متعلق ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم نے پچھلے بیان میں فرمایا تھا کہ اس کلمہ کے سلسلے میں 3 باتیں جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا، یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ دوسری چیز، اس کے تمام تقاضے کو پورا کرنا۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تمام کو پورا کرنا، یعنی واجبات کی ادائیگی کرنا اور محرمات سے، حرام چیزوں سے دور رہنا۔ تیسری چیز، اس کلمہ توحید کے جو نواقض ہیں ان نواقض میں سے کسی بھی ناقض کا ارتکاب نہ کرنا۔ اسی طرح شیخ محترم نے 5 اور امور کا اس کلمہ توحید کے سلسلے میں ذکر کیا تھا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ اس کلمہ توحید کو بندہ زبان سے ادا کرے، اس کے بعد دوسری چیز کہ اس کلمہ کے معنی اور مطلب کو اچھی طرح سمجھے، تیسری چیز اس معنی کو اور اس کلمہ توحید کو دل میں اتارے، اس کو جگہ دے اور دل سے اس کا اعتراف کرے۔ چوتھی چیز، صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ 5ویں چیز، غیر اللہ کی عبادت سے برات کا اعلان کرے۔ یہ کچھ باتیں پچھلی نشست میں ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ اس کلمہ توحید کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اس کلمہ کی 7 شرطیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی ضد بھی ہے۔ جب وہ شرط پائی جائے گی تو اس شرط کی جو ضد ہوگی وہ خود بخود چلی جائے گی، اور یہ شرطیں، یہ جو کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، یہ شرطیں اس کلمہ توحید کے اندر جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ کلمہ توحید مضبوط ہوگا، اور اس کا پڑھنے والے کا
جو ایمان ہوگا وہ اتنا ہی مضبوط اور ٹھوس ہوگا. لیکن جس طرح یہ شرطیں اس کلمہ توحید کے اندر کی اس کے اندر کمی پائی جائیں گی تو کلمہ توحید بھی کمزور ہوگا، اور اس طرح کلمہ توحید پڑھنے والے کا جو شرطوں کو پوری نہ کرے اس کا ایمان اور اسلام بھی کمزور دکھے گا. میرے بھائیوں، ان شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ علم ہے. یعنی بندہ کلمہ توحید کا جب اقرار کرتا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اس کلمہ توحید کا معنی اچھی طرح سمجھے. جب کلمہ توحید کا اسے علم ہو جائے گا اور یہ شرط پوری ہو جائے گی تو جہالت خود بخود دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کیجیے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو، یہ تمہیں علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کا علم ہونا ضروری ہے. تو پہلی شرط جو ہے کلمہ توحید کی وہ یہ ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والا، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا اس کے معنی کو اچھی طرح جانتا ہو، سمجھتا ہو. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت میں فرمایا اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مگر جو شخص حق کی گواہی دے، حق سے مراد یہاں کلمہ توحید ہے، جو حق کی گواہی دے اس حال میں کہ وہ اس کا معنی اور مطلب بھی جو کلمہ توحید کا اس نے اقرار کیا ہے وہ جانتے ہوں. اس سے پہلے اس آیت اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس سے پہلے کچھ معبودان باطلہ کا ذکر آیا ہے. یہ معبودان باطلہ یہ کسی طرح کی شفاعت کے مالک نہیں ہیں مگر وہ شخص، مگر وہ لوگ جو حق کی گواہی دیتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا اس حال میں کہ وہ لوگ اس کا معنی اور مطلب کو سمجھتے ہوں، تو ایسے لوگ شفاعت کر سکتے ہیں. تو حق کا معنی ہے کلمہ توحید، اور اس کے بعد اس کا علم ہونا ضروری ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. تو خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے علم. کلمہ توحید کے معنی اور مطلب کو سمجھنا ضروری ہے. دوسری شرط کلمہ توحید کی یہ ہے کہ یقین ہو، یقین کامل ہو، پختہ یقین ہو، اس کلمے کے تعلق سے کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہ ہو، دل میں پورا یقین ہو. اور جب یہ یقین ہو تو شک شبہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اس کلمہ کے اقرار کرنے والے اور ماننے والے میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں یقین نہیں ہے. جیسا کہ منافقین کا حال تھا، وہ کلمہ توحید کا اقرار کرتے تھے لیکن ان کو یقین نہیں تھا، شک شبہ میں مبتلا تھے، اس لیے ان کو اس کلمے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. بے شک مومنین وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر انہوں نے شک نہیں کیا
اور ان لوگوں نے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مومن کے بارے میں بتایا کہ مومن کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو مانا، ان پر ایمان لے آیا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، یعنی ان کو پورا یقین رہا اس بارے میں، تو ایسے لوگ صحیح مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ تو دوسری شرط جو ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی یہ ہے کہ یقین کامل ہو، پختہ یقین ہو، اور کسی طرح کا کوئی شک اس کلمے کے تعلق سے اس کے دل میں نہ ہو۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، اور تیسری شرط جو کلمہ توحید کی ہے وہ ہے قبول، اور یہ ایک ایسی شرط ہے اور بہت ہی اہم شرط ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو لے کر انبیاء اور رسول اور ان کی قوم کے درمیان اختلاف رہا۔ انبیاء اور رسول نے یہ کلمہ توحید ان کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ تکبر کرتے رہے، گھمنڈ کرتے رہے اور اس کو قبول نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے جن لوگوں نے ایسا تکبر کیا، قبول نہیں کیا، ان کو اس کلمہ توحید کا کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فادوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون۔ اس کے بعد کچھ اور آیتیں ہیں، ان کے بعد ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جمع کرو، اکٹھے کرو جن لوگوں نے ظلم کیا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی جمع کرو، اور وہ لوگ جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کرو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کرو، فادوہم الی صراط الجحیم، اور ان کو جہنم کا راستہ دکھا دو، اور ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ آیتیں ہیں، ان کے بعد ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یستکبرون، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ بات بھی وہ کہا کرتے تھے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ کیا ہم لوگ یہ پاگل شاعر کی بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ ایسا وہ کہا کرتے تھے۔ تو وہ ان لوگوں نے، کفار و مشرکین نے اس کو قبول نہیں کیا، تو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، ان کو اس کلمہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چوتھی چیز انقیاد، اور یہ انقیاد میرے بھائیوں اس کا مطلب ہے جو کلمہ توحید کو قبول کر لے گا اس کے بعد اس کا نتیجہ اس پر دکھے گا، یعنی اس پر وہ عمل کرے گا، کلمہ توحید کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا اس کو اچھی طرح مان لیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ تو قبول کرنے کے بعد یعنی چوتھی شرط جو ہے وہ انقیاد ہے، یعنی کلمہ توحید پر ظاہری اور باطنی طور پر عمل کرے، اس کلمہ کا جو حق ہے وہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور وہ موحد ہے، اس حال میں کہ وہ موحد ہے، نیکوکار ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ ایسے شخص نے جو مضبوط کڑی ہے اسلام کی وہ پکڑ لی۔ العروۃ الوثقیٰ کا مطلب ہوتا ہے
لا الہ الا اللہ، اس سے مراد کلمہ توحید ہی ہے۔ تو جو شخص ایسا کرے گا گویا اس نے اسلام کی جو مضبوط کڑی کلمہ توحید ہے اس کو اس نے پکڑ لی۔ تو وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ اس کو بجا لاتا ہے، اس کی پوری طرح اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ تو کلمہ توحید کی چوتھی شرط ہے انقیاد، یعنی اطاعت و فرما برداری کرنا ظاہری اور باطنی طور پر۔ اسی طرح پانچویں شرط ہے میرے بھائیوں اس کلمہ توحید کی اخلاص، اور جب اخلاص پایا جائے گا تو شرک ظاہر بات ہے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ شرک اکبر اخلاص کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا، اور اخلاص کا معنی ہوتا ہے کہ عمل کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص کر دینا، اس میں کسی طرح کا ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، کسی دوسرے کی رضامندی مطلوب نہ ہو، صرف اور صرف اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہے، تو اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے لبن الخالص، یعنی ایسے دودھ کو جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہو، پیور دودھ، خالص دودھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ ان لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، ہر طرف سے کٹ کر۔ تو اس کے اندر اخلاص، اس آیت کے اندر مخلصین کا لفظ آیا ہے جس کا معنی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، کوئی بھی عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تو کلمہ توحید کی پانچویں شرط اخلاص ہے، اس اخلاص کا پایا جانا کلمہ توحید میں ضروری ہے۔ اسی طرح چھٹی شرط ہے محبت۔ کلمہ توحید سے محبت کرنا، اسی طرح اس کے پڑھنے والے سے محبت کرنا، اور اس پر عمل کرنے سے محبت کرنا ضروری ہے، اس پر عمل سے محبت بھی ضروری ہے، عمل کرنا پسند کرتا ہے۔ اور جب محبت پائی جائے گی تو ظاہر بات ہے بغض یہاں نہیں پایا جائے گا۔ چنانچہ وہ جو شخص بندہ جو کلمہ توحید کا اقرار کرے گا وہ اس کلمے سے محبت کرے گا، اس کے اور کلمہ توحید جو لوگ پڑھتے ہیں ان سے بھی محبت کرے گا اور اس پر عمل کرنا بھی پسند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس کلمہ توحید سے محبت کرنا ضروری ہے اور یہ کلمہ توحید کی شرط ہے۔ چنانچہ جو شخص اس کلمہ اس کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے سے بغض رکھے گا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ساتویں شرط ہے میرے بھائیوں اس کلمہ توحید کی صدق۔ جب اس کلمہ توحید کے اندر صدق پایا جائے گا تو جھوٹ اور کذب خود بخود ختم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ اور اگر صدق نہیں پایا جائے گا تو اس کلمہ توحید سے بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ منافقین کا حال تھا۔ یہ کلمہ توحید زبان سے پڑھتے تھے لیکن سچے دل سے نہیں پڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے
کہ اس نے ان لوگوں نے کلمہ توحید کو پڑھا، اس کا زبان سے اس کو ادا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں ان لوگوں نے نماز بھی پڑھی، باوجود اس کے اس کلمہ توحید کا ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر صدق نہیں پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ انہوں نے آمنا کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لے آیا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ ہم نے ان لوگوں کی بھی آزمائش کی جو لوگ ان سے پہلے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور وہ ان لوگوں کو جان لے گا جن لوگوں نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان لوگوں کو بھی جان لے گا جن لوگوں نے جھوٹ کہا۔ اس کلمہ توحید کو اقرار کرنے میں جو لوگ سچے ہیں اور جو لوگ جھوٹ ہیں، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ جان لے گا۔ تو میرے بھائیوں، کلمہ توحید کی 7ویں شرط کیا ہے؟ صدق کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس تعلق سے حافظ حکمی رحمہ اللہ نے فرمایا وَبِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ وَفِي نُصُوصِ الْوَحْيِ حَقًّا وَرَدَتْ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا۔ اس کے بعد انہوں نے جو شرائط ہیں کلمہ توحید کے ان کو بیان کیا، العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک اللہ لما احب۔ حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو 7 شرطیں ہیں کلمہ توحید کو، ان کو شعر کے اندر بیان فرمایا، اور فرمایا ہے کہ یہ کلمہ توحید کو 7 شرطوں کے ساتھ مقید کر دیا گیا، یعنی اس کے اندر 7 شرطیں لگائی گئی ہیں، اور وحی کے جو نصوص ہیں قرآن کریم میں یہ شرطیں کیا ہیں؟ پائی جاتی ہیں۔ اور جو شخص صرف زبان سے کلمہ توحید کو پڑھے گا اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ہاں مگر جب وہ ان شرطوں کو پورا کرے گا تو پھر اس کو فائدہ ہوگا۔ اور وہ شرطیں کیا ہیں؟ علم ہے، یقین ہے، قبول ہے، انقیاد ہے، صدق ہے، سچائی ہے، محبت ہے، یہ کل 7 شرطیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اس بیان کا مختصر اردو ترجمہ اور مفہوم جو شیخ محترم نے دوسری نشست میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کلمہ توحید کا معنی، لا الہ الا اللہ کا معنی ہمارے دلوں کے اندر مضبوط کرے اور دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہم اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، زبان سے ادا کریں، اور یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، ان تمام شروط کے ساتھ اللہ رب العزت اس کلمہ توحید کو ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت جب بھی ہمارا خاتمہ اس دنیا میں فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہمارے زبان کا آخری کلمہ یہی کلمہ توحید ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔